اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق 5A آؤ قرآن سمجھے اس کے حصہ اول میں خوش آمدید، اور اس بات کی خصوصی مبارکباد کہ آج کے اس 1 گھنٹے کے سبق میں ہم 13 نیو ورڈز سیکھیں گے which have come in Quran 4084 times. So alhamdulillah 1 hour only and we would learn قرآن میں آنے والے 4084 الفاظ سیکھ پائیں گے۔ اس لیے آج بہت زیادہ توجہ، محبت، شوق، اٹینشن پوری، باقی سب کام ایک طرف، اور چیٹ باکس کا بھی استعمال جنہوں نے ابھی تک نہیں سیکھا وہ سیکھیں۔ چیٹ باکس کیسے کھلتا ہے، اس میں کیسے لکھنا ہے، اس میں جواب کیسے دینا ہے، ریز ہینڈ کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سا انٹریکٹ کر سکیں۔ آج ہمارا موضوع اذان ہے۔ عام ہم روزانہ 5 وقت اذان سنتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ نئے الفاظ سیکھتے جائیں گے۔ آج نیا مائل سٹون یہ ہے کہ ہم گرامر کے اندر، ابھی تک ہم بات کرتے رہے اسم کی، وہ آپ احباب کا کافی اچھا ہو گیا ٹاپک، تو اب ہم ذرا گرامر پر ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ تو ہم حرف جو ہے نا، ان میں سے آج ہم نے 3 لی ہیں، لی، من، عن، اور یہ 3 حروف جو ہیں قرآن میں آپ کو بار بار نظر آئیں گے، ہزاروں بار۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے، نقطہ تعلیم سیکھیں گے۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ 20,000 کے قریب پہنچ جائیں گے، اور اپنے اس سبق میں اذان کیا چیز ہے، اذان کا خلاصہ کیا ہے۔ 5 وقت آپ کو پتہ ہے نا روزانہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص اوقات میں، کیونکہ نماز کی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ خود اللہ نے کی ہے، اور مخصوص اوقات میں فرض کی ہے طے وقت کے اندر۔ تو اس لیے یہ اعلان بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ، ملاقات کرو، کامیابی کی طرف آؤ، تو اللہ سے ملاقات کرو۔ اب یہ اتنی خاص دعوت مل رہی ہو، دنیا کی عام کوئی دعوت مل رہی ہو، آپ کے کسی دوست کی طرف سے مل رہی ہو، ہمسائے کی طرف سے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اسے ٹھکرائیں نہیں، کیونکہ اس پر ٹھکرائیں اگر تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اتنی بڑی دعوت، سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ دعوت دے اور محبت سے بلائے ہمیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہو، یاد دہانی بھی کروائی جائے کہ آئیے کامیابی کی طرف، تو ہمیں یقیناً اس طرف جانا چاہیے۔ تو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم جیسے ہی اذان سنا کریں، ہم نماز کے لیے فوری تیار ہو جایا کریں۔ تو یوں کرتے ہیں کہ ہم اذان کو ایک دفعہ سنتے ہیں، کیونکہ ہماری بہنیں سنتے تو ہم سب ہی ہیں 5 وقت روزانہ۔ یہ آپ نے اذان سنی جی، الحمدللہ، توجہ کے لیے ایک دفعہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اذان کے الفاظ کیا ہم نے پڑھے ہیں اور کیا ان کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا لفظ کبیر سے اکبر، یعنی کبیر بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کے لیے اگر اگزامپلز آپ نے دیکھنی ہو تو کثیر سے اکثر، کثیر بھی زیادہ اور اکثر زیادہ تر، تو یہ ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اچھا سے یہ ذہن میں آ جانا چاہیے، یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ سو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر سے اکبر۔ اور اکبر کس سے؟ اکبر من، اللہ کس سے بڑا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے کمپیریٹیولی کسی سے بڑا، لیکن اللہ کس سے بڑا ہے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے دینے کے لیے کسی اور کی جس سے ہم مقابلہ کر کے مثال دیں اللہ کی، تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ
سب سے بڑا ہے. اللہ کا مقابلہ کسی سے کیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں. یا تو کوئی اور چیز ہوتی نا جو اس سے بڑی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا یا اس کے مقابل بڑا, تو ایسا تو ناممکن ہے. اور اللہ کن چیزوں میں بڑا ہے؟ اللہ اپنی قوت میں, اللہ رب العزت اپنی عزت میں, شان و شوکت میں, اور ساری اچھی صفات میں اللہ سب سے بڑا ہے. جتنی صفات اللہ کے نام آپ پڑھتے ہیں نا اتنا زیادہ ان سب میں اللہ سب سے بڑا ہے, ویسا کوئی بھی نہیں. جیسا اللہ سمیع ہے, جیسا اللہ بصیر ہے, جیسے اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, کریم ہے, ویسا اور کوئی نہیں ہے. تو آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اس سے کیا ہوگا, اتنا ہی دل سے آپ کی تعریف نکلے گی, اور آپ دل سے کہیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. میرا تو تصور اللہ کے بارے میں بڑا ہی کمتر اور نیرو تھا. جیسے غالباً میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ممتاز مفتی اپنی کتاب میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں شروع سے بچپن میں اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ایسے ڈرایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے اللہ کوئی خطرناک سی شے ہے, کوئی چھوٹی, کوئی جن, کوئی اس طرح کی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جانیے, اللہ کے بارے میں علم حاصل کیجئے, اور پھر دل سے تعریف کیجئے. تو الحمدللہ آج بارش تھی اسلام آباد میں بہت زیادہ, اور ایسا خوبصورت موسم ایک دم سے بدلا تو دل سے نکل رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تو ہر ایسی چیز اور اللہ کی صفات کو دیکھتے ہوئے آپ دل سے اللہ کی تعریف کریں, اللہ کے بارے میں جانیں, کائنات کی وسعتوں کو دیکھیے, اللہ کی مہربانیوں کو دیکھیے, تو آپ کا یقین اور بڑھتا جائے. اور اب آپ جب کبھی کہیں الحمدللہ تو آپ کا دل و دماغ اس کا ساتھ دے یہ کہتے ہوئے کہ آپ جس کا شکر ادا کر رہے ہیں وہی لائق شکر ہے. تو اب جس اتنے بڑے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کی بات بھی ماننی ہے. اور جب اللہ بلا رہا ہے وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے, فجر کے وقت اذان ہوئی اور کہا گیا اللہ سب سے بڑا ہے, اور میں سویا رہا. اب یہ اگر میں سویا رہا تو کیا ہوا کہ اس کا مطلب ہے میں نے مؤذن کی آواز جو اللہ کی طرف سے دعوت تھی اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو مقدم رکھا, کیونکہ میرا نفس کہہ رہا تھا نیند بڑی پیاری ہے تو سو جا. تو اب بات سننی تو اللہ کی چاہیے تھی, سنی کس کی؟ اپنے نفس کی. تو یہ نفس جو ہے نا یہ مروا دے گا ہمیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں تجھی کو سب سے بڑا ماننے کی توفیق دے. ہم نہ نفس کی سنے, نہ خاندان کی, نہ معاشرے کی, نہ اور لوگوں کی. جب تیری بات ماننے کا وقت ہو تو صرف تیری ہی بات مانیں, پھر اور کسی طرف توجہ نہ دیں. اور پھر ہمارا جسم, ہمارے جسم کی, ہمارے سارے کے سارے اعضاء, ہر شے تیرے ہی حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو, اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کا حکم مانا جانا چاہیے. تو اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم نے اپنے نفس کی جگہ تیری باتوں کو مانا کریں. تو اس خوبصورت پیغام اللہ اکبر کو اچھا سا پڑھ لیجئے, ایک دوسرے کو بتائیے. یہ سادہ سا جملہ ہے لیکن بڑا طاقتور ہے, اور اس کو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے. تسبیحات کا حصہ بھی بنائیے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. اذان میں یہ الفاظ شروع میں 4 بار دہرائے جاتے ہیں. تو مجھے یقین ہے جب ہم یہ بات علم کی والی سلائیڈ آتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. اگلا جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, اللہ, یہ عربی قاعدے کی وجہ سے آ جا کے لام سے مل رہا ہے. اگر اس کو بریک کریں تو بنے گا ان. تو جو ان ہے اس کا معنی ہے کہ لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اب پہلا لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اشہدو, اشہدو ہے میں گواہی دیتا ہوں, اور یہ اشہدو اسی طرح ہے جیسے آپ نے کہا تھا اعوذو, میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. بالکل ایسے ہی اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, دیتی ہوں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو, اسی کے اب یہ جو گواہی دینا ہے شہادت دینا,
شہید کون ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا جو اللہ کی عظمت و بڑائی کی گواہی دیتا ہے۔ عینی شاہد، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں اس کا عینی شاہد ہے، اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس چیز کو، ان چیزوں سے، ان مثالوں سے آپ ذہن میں رکھیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ کس چیز کی شہادت دے رہا ہوں؟ اب یہ اشہدو کا لفظ، میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں، کس چیز کی دے رہا ہوں؟ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں۔ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں۔ ان کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی تھوڑی دیر میں اذان میں ہی آئے گا، تو پھر ہم کہیں گے اس کا مطلب بھی کہ۔ تو یہ ان کے، اس کو ذرا اچھا سا یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 571 بار ایوریج یہ بنتی ہے کہ تقریباً ہر صفحے پہ قرآن کے ہمیں یہ لفظ ملے گا۔ آج بڑی زبردست ہم نے الفاظ قرآن کے دیکھنے ہیں جو قرآن میں بہت دفعہ آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے، اس کو اچھا سے یاد رکھ لیں۔ تو میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں کہ، ان الگ پڑھا تو ان، جب اس کو کٹھے آپ رواں پڑھیں گے اشہد ان لا الہ، تو یہاں پہ آ لام سے مل جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ شد کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں ظاہر الگ الگ حرف کا کریں گے، تو ان کے۔ اور لا الہ، لا کا معنی آپ نے کل پڑھا تھا نا، کس کس کو یاد ہے لا کا معنی؟ مجھے بتائیں ذرا، لکھیں چیٹ باکس میں، لا کا کیا معنی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے لا کا معنی، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم نے کل اس کا ایک معنی پڑھا تھا نہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، یہ بہت دفعہ ہے نا، 1600 کچھ بار ہم نے پڑھا تھا قرآن میں آتا ہے یہ نہیں۔ اور میں نے ایک پیج نکالا تھا تو 4 بار اس پیج کے اوپر ہمیں یہ نظر آیا تھا لا، جب ہم نے ولا پڑھا ہے کل۔ تو اسی طرح لا، نہیں۔ اچھا، اب آئیے ذرا نہیں کون کون سے الفاظ جو ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ماں کا بھی ہم نے معنی پڑھا ہے، ماں نہیں، اور ماں کا معنی کیا، سوالیہ، اور ماں کا معنی جو، یعنی یہ کنیکٹنگ ورڈ والا 3 معنی ماں کے ہو گئے، 3 معنی، ٹھیک ہے جی۔ ماں نہیں، ماں کیا، سوالیہ، ماں دینو کا، یاد ہے نا آپ کو، ہم نے کہا ماں دینو کا۔ اور یہ سوال کا جواب ہر ایک کو اچھا یاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو۔ ماں دینو کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو ہاں، ماں دینو کا اس کا جواب کیا دیں گے؟ کوئی آئی نہیں رہا، چیٹ باکس میں لکھیں نا آپ۔ ہاں، دینی الاسلام، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں پکے ہو جانے چاہیے ذہن میں۔ تو ماں کا مطلب نہیں، ماں کا سوالیہ مطلب کیا، جو، اور ریفرنس ایکسپریشن سے یاد رکھ لیا کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پہچان انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جب آگے چلتے جائیں گے آپ کو پہچان ہوا کرے گی، آپ کو پتہ لگا کرے گا کہ کہاں ماں کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ یہ ہم آہستہ آہستہ اور کلیئر کریں گے۔ تو لا کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے لم۔ لم لا سے ملتا جلتا لم، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈڈ ناٹ، ماضی میں نہیں۔ تو ماضی میں جو نہیں ہوگا نا، کنفرمڈ نہیں ہوگا کہ یہ ہو چکا ہوگا نا، ماضی کا کام ہو چکا ہوتا ہے تو کنفرمڈ ہوتا ہے۔ اور لن ہرگز نہیں، یہ ول ناٹ کی سینس میں، ول ناٹ، لن ہرگز نہیں۔ اور ایک آپ لوگوں کو ٹپ دیتا ہوں کہ جب اس طرح کیا ہے نا، اب یہ ٹیبل دیکھیں 4000 بار قرآن میں ہے، اس کا مطلب ہوا میں قرآن کھولوں گا تو ہر صفحے پہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو لازمی نظر آئے گا۔ تو ابھی یہ میں نے کھولا ہی ہے نا، یہ سوری، اقترب للناس 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لن آ گیا، من دون اللہ لن یخلقو، لن اور یخلقو یہ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ لن آ گیا ہے۔ اسی طرح اگلی ہی لائن کے اندر ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو نہیں جانی انہوں نے قدر اللہ کی جیسے کہ جاننی تھی، یہاں پہ ما کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح اب یہ ایک کی اسی کے اندر جو ہے نا آگے پھر ما آ رہا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر ما آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ 4000 بار ہیں، تو ہر صفحے کے اوپر 2-2 3-3 دفعہ آپ کو یاد آئیں گے۔ اس لیے
اس کا ریفرنس، یہ ٹیبل آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لے کے نا پی ڈی ایف کھولنا ہے، اسکرین شاٹ لینی ہے، موبائل پہ لگا دیں اور پھر پورا ہفتہ اس کو دیکھتے رہیں، آپ بھولیں گے نہیں تو کہیں لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں، لکھ کے جیب میں ڈال دیں. ویسے تو یہ جو آپ کی یہ ہے نا، اس کے اوپر بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کی یہ ووکیبلری کارڈ ہے. بہرحال یہ سارے طریقے ہیں، لکھ کے جیب میں ڈال لیں، ہر نماز کے بعد جب وقت نکلے نکال کے انہیں دیکھیں، پکے کر لیں پکے. قرآن کے 4000 الفاظ 2 منٹ میں یہ دیکھیں ہم نے. ماں نہیں کیا جو، لا نہیں، لم نہیں ڈڈ ناٹ، اور لن ہرگز نہیں ول ناٹ. چلیں تو آگے چلتے ہیں. الہ کہتے ہیں معبود کو، اور الہ الہتن بنتا ہے اور الہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے. اب یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، یہ گولتا ہمیشہ ہی نہیں مؤنث کے لیے، اب یہ جہاں جمع ہوئی ہے تو اس کے لیے بنا ہوا ہے، لہٰذا ایک دماغ کی کھڑکی ہم نے ہمیشہ کھلی رکھنی ہے. اب یہ مؤنث کی جگہ یہ جمع بن رہی ہے، الہن، الہن سے الہتن، الہ، تو الہن معبود، تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے کس کے، الا اللہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کیا جائے، خاص طور پر جس کے آگے سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے کہ وہی سارے کام کر سکتا ہے، اور جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم بھی مانا جائے. تو ان ساری چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور اللہ جو ہے وہ کیسے؟ اب میری باتیں اور میرا عمل ایسا نہیں ہے میں نے کہہ تو دیا منہ سے اور عمل میں اس کو الٹ کر رہا ہوں، یہ دونوں ان لائن ہونے چاہیے، سنکرونائزڈ ہونے چاہیے اس بات کو کہ یہ میں کہہ نہیں رہا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں. کیسے؟ میں اپنے گھر میں ہوں یا باہر، میں آفس میں یا بازار میں، اور میرا عمل بتائے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. جب اللہ کے حکم آتے ہیں تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور میں اذان سنتا ہوں تو ہر معاملے سے رک کر اس کی طرف دوڑ لگاتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، اور ساری کائنات کا حاکم اس کو مانتا ہوں. یہ دنیاوی حاکم کیا ہے؟ یہ تو وقتی طور پہ روز آتے ہیں روز جاتے ہیں، ان کی کیا مجال ہے؟ تو عبادت و اطاعت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، مشکلات کے وقت اس سے رابطہ کیا جائے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلا جائے. اللہ کو ذہن میں رکھ کر زندگی کے معاملات چلائے جائیں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر. تو کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، یہ امت بڑی خاص امت ہے، اس نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس نے بتانا ہے کہ یہ دین کیا ہے. اور ہمیں یہی معاملہ کہ یہ دعوت والا معاملہ جو ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ کر آ جائیں اور یہ ہے نہیں، اس دنیا کے ہر اس فرد کو جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے یا اسے علم نہیں ہے، اس کو اس دعوت کو دینا ہے. اور یہ ہمیں ہر اذان، آپ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں اقامت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تشہد میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں اپنے اصل کام کو یاد رکھو، اور ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، اچھے کام کرنے کی دعوت دیں، اور اچھے طریقے سے دیں، زبردستی نہیں، دھوس سے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ زیادہ سیکھ لیا تو آپ سے بہتر بڑا اسکالر بن گیا، اور نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے لوگوں کو دین کی طرف لیول، اپنے حیثیت، اپنے معاملات کے حساب سے کوشش ضرور کرے. تو اس کو پڑھ لیجئے، اشہدو، ان ہے یہ لفظ، ان ملا کر پڑھتے ہیں تو عل بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اشہد، اشہد کا لفظ ہم پہلے پڑھ لیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ. اب بتائیں پہلے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ پہلے ہم نے کون سا لفظ پڑھا جس کا معنی تھا کہ؟
माशाल्लाह। अन खाली, खाली जो है ना, आपने हमजा और नून था, यानी अलिफ पर जबर और नून, अन। अब यहाँ पर नून के ऊपर शद है, यानी दो नून है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अन्ना। कैसे पढ़ेंगे, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर जो अगर मेरे भाई बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आप सबको नमाज आती है, मेरी बहन भी तवज्जो कर लें। मैं एक जगह गया तो एक यंग बच्चा बड़ी खूबसूरत अजान दे रहा था, तो मैंने अजान सुनी, तो मैंने बाद में बैठ के उसे कहा कि बेटे ये पहले वाले में है अशहदु अल ला इलाहा, दूसरे में है अशहदु अन्ना। वो मिक्स कर रहा था दोनों को, कहने लगा नहीं नहीं जी मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटे, मैंने कहा मोबाइल पर निकालो आजकल। फिर उसने मोबाइल निकाला, फिर अल्फाज दिखा के मैंने बताया कि ये देखो पहले वाले में वो जाके लाम से मिल जाता है, यहाँ पर अन्ना रहता है। तो वो माशाल्लाह उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपकी मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह आइंदा से दुरुस्त पढ़ूंगा। तो ये गलती हम अक्सर लोग करते हैं, इसलिए इस तरफ तवज्जो दिलवाइए। अशहदु अन्ना, अन्ना का मतलब भी के। अब दूसरी गवाही आप क्या दे रहे हैं, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये देखें ये फर्क भी देख लें यहाँ पे, ये देखें अन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह में के, और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका भी अन्ना, अन और अन्ना दोनों मिला के 800-900 मरतबा कुरान में आए हैं। तो इसका मतलब है ये भी आपको हर सफ़े पर नजर आएंगे, तो इसलिए इनके माना अच्छे से समझ लें। अन, अन्ना के, ठीक हो गया। अच्छा एक लफ्ज है इन, इन किसी को ज़हन में आ रहा है, ये आम हम बोलते हैं, इसको भी अरबी का लफ्ज है। एक लफ्ज हम आम बोलते हैं, आपसे किसी ने कहा कि आप कल फलां जगह पर, आपको कोई काम का, तो आप आगे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, बोलें जरा। हाँ, ये सिस्टर हमारी आसमा जमील सबसे पहले इन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही है, ये हम बोलते हैं इंशाअल्लाह, उसमें हम ये लफ्ज इन बोलते हैं। तो इन का मतलब जो है ना वो मुख्तलिफ है। इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब है अगर, बिल्कुल जी, इन अगर, इनका क्या मतलब है, अगर। और ये इनका लफ्ज 700 मरतबा कुरान में आया है, अगर चाहा अल्लाह ने, इंशाअल्लाह। और हमारे ब्रदर अब्दुल हई जो है ना बहुत जोर देते रहते हैं लोगों को कि इंग्लिश में भी जब लिखें तो अलग अलग लिखें इंशा और अल्लाह, और उर्दू में भी इसी तरह इंशा अल्लाह। तो आ, तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है इंशा अल्लाह, तो अगर चाहा अल्लाह ने, ठीक है जी। और एक लफ्ज है इन्ना, 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 ठीक हो गया। इन्ना जो है बेशक के लिए इन्ना, तो इन्ना ये हम बोलते हैं इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये 1500 बार कुरान में आया है। लिहाजा मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ये पूरा टेबल भी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। 3000 बार ये अल्फाज कुरान में आए हैं। अन, रेफरेंस एक्सप्रेशन क्या होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन इंशाअल्लाह, इन्ना इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तो इसलिए हमने अन, अन्ना और इन, इन्ना, ये चारों जो है इनको अच्छा से याद कर लें। ये 3155 बार अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आए हैं, इसकी स्क्रीनशॉट बना लें तो हमें अच्छा सा याद रहेगा। तो मैं गवाही देता हूं किस चीज की, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका माना क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद लफ्ज के क्या माना है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। जैसे ही सुने तो क्या करें, क्या आपने दुरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो फौरी दुरूद पढ़ें। आगे है रसूलुल्लाह, वो क्या है, रसूल एक हुआ, रसूल जमा हो गई उसकी, अल्लाह के रसूल हैं, रसूल और रसूल। अब ये देखें ये भी जमा बनाने का एक तरीका है, रसूल, रसूलून नहीं बना, या क्या बना है, रसूल, रसूल से रसूल, तो ये इस तरह भी जमा बनती है, या लिहाजा कुलिया ज़हन में रखना है कि जमा और तरह से भी बन सकती है। तो रसूल से रसूल। आइए इसको देखते हैं कि हमने गवाही दी तो मेरी बातें और अमल हर जगह इस बात की गवाही दे
کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی تعلیمات کو بغیر کسی آبجیکشن کے مانتا ہوں، اور قرآن اور سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں کہ یہی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسروں کی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ کافی ہے میرے لیے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ تو یہ خوبصورت ایکسپریشن کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، بنیادی طور پر تو ایک ہی گواہی ہے، اس کا حصہ جو ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، تو یہ جو حیا کا ورڈ ہے، حیا آؤ، حیا آؤ، اور علی نماز پر، نماز کی طرف، یہ جو ہے نا علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اردو ترجمے کی وجہ سے ہم اس کو طرف کے معنی میں بھی، حیا علی الصلاح، تو صلاح، صلاح کی جمع صلوات، اب یہ دیکھیں گولتا ہٹی الف تا لگا، وہ والی جمع بن گئی صلاح، اور نماز کی طرف، اور پھر حیا علی، حیا، تو پھر حیا آؤ، علی کدھر، فلاح، فلاح کی طرف، اور فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو، سکسیس کو، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آنا، کامیابی کی طرف آنا ہے۔ تو فلاح کا لفظ یاد رکھ لیں، فلاح آخرت، فلاح دارین۔ تو اکثر میرے منہ سے نکل جاتا ہوتا ہے بینک الفلاح، اس میں تو ویسے کامیابی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن فلاح جو یہاں پر ہے حیا علی الفلاح، یہ یقیناً کامیابی ہے۔ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمیں دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ نماز ہی کامیابی ہے، نماز کی طرف آنا پڑے گا، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، نماز کو اکٹھے قائم کرو، اور وہاں پر جب آؤ گے تو فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ یہ ہے، اور نماز سے دل اور دماغ کو فائدے پہنچتے ہیں، یہ کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز میں قرآن پر غور کریں گے ہم، ہدایت ملے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا، آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ، یہ دنیا کی فکریں اس سے آزاد ہوگا کہ اچھا نہیں، انشاءاللہ ایک وہ دن بھی ہے جہاں ہمارے اچھے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ آج یہ دنیا یہ لوگ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے عمل انشاءاللہ اچھے طریقے سے لکھے جائیں گے۔ تو پھر نماز کے آپ کو پتہ ہے جسمانی فائدے بھی ہیں، اب تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے، وضو کے ذریعے فائدے، نماز کے لیے آتے جاتے اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، سکون سے کرنا، سکون سے رکوع کریں تو اس کے انشاءاللہ جسمانی بڑے فائدے ہیں، بیماریوں سے نجات۔ پھر وقت کی پابندی کی عادت، نمازوں کے ارد گرد اپنا سکیجول بنائیں، اس نماز سے اس تک یہ کرنا ہے، اس نماز سے اس تک یہ کرنا ہے، سونا اٹھنا نمازوں کے حساب سے پلان کریں چیزوں کو، تو انشاءاللہ زندگی کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور اجتماعی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ مسجد میں دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے، خوشی و غمی کی خبریں ملتی ہیں، بوقت ضرورت ان کی مدد کر سکتے ہیں، تعلقات، معاشرہ بہتر، دین یہ نا اسلام جو ہے اجتماعیت کا دین ہے، اکٹھے ہونے کا دین ہے، یہ ہر وقت 5 دفعہ دیکھیں مسجد میں ہمیں اکٹھا کرتا ہے، کیسا خوبصورت دین ہے۔ تو لہٰذا اس دین کی سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا انسان کیا کرتا ہے؟ وہ نماز کی طرف نہیں جاتا، اور دنیا کے کاموں میں اگر کوئی بزنس مین ہے، بزنس کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا نہیں نہیں نہیں، میرا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ یہ الٹا کام ہے، یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ کامیابی اس میں ہے اور اچھا کام ہے یہ رک جائے گا، نہیں، اس سے ہم بالکل اس شخص کو والا کام کر رہے ہیں جس نے جانا تو ہو لاہور کی طرف، اور یہاں اسلام آباد سے نکلے اور موٹر وے پر چڑھے اور چلا جائے پشاور کی طرف، تو اب بتائیے کیا وہ لاہور کی قریب ہو رہا ہے یا دور ہوتا جا رہا ہے اس سے؟ وہ تو الٹی مصیبت میں پھنس گیا ہے، وہ اور زیادہ دور ہوتا جائے گا، جو آگے جاتا جائے گا وہ اور دور ہوتا جائے گا۔ تو جب ہم فلاح کو دنیاوی کاموں میں ڈھونڈتے ہیں اور اصل کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں ہم کامیابی اور فلاح سے دور ہٹتے جاتے ہیں، لہذا اس سے بچیے، اس کی طرف آئیے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے،
اللہ اکبر اذان کے اینڈ پہ دوبارہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ تو اس میں تمہاری فلاح ہے، اگر نہ بھی آؤ تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اللہ کو فرق کوئی نہیں پڑنا، تمہیں ہی فرق پڑنا ہے، تم اپنا نقصان کرو گے، تو اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ اللہ کی پکار کو مانا جائے اور فوراً لبیک کہتے ہوئے نماز کی طرف چل پڑیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ جنت کی کنجی بھی ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرگ شخص کو بھی اس سے ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے اسے کہا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ خاتمہ بالایمان ہو۔ الحمدللہ، تو اس کے ساتھ ہی جی ہم آگئے، آج کا کورس ہمارا مکمل ہوا، یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ریز ہینڈ کر کے، جتنی دیر میں میری ایک بہن جو ہے چیٹ باکس میں شاید سسٹر زنیرہ ہیں، وہ کسی طرف اشارہ کروا رہی ہیں، سسٹر زنیرہ جزاک اللہ۔ جی تو میں جب تک گرامر کا سبق آپ کے لیے ریڈی کرتا ہوں، برادر جاز ہیں یا میں خود ہی لے لوں؟ سسٹر طاہرہ جی پوچھئے۔ جی سسٹر آپ کو السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو آپ نے انشاء اللہ میں جب اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بتایا تھا کہ وہ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ عربی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ان اور شاء کو الگ لکھا جائے، تو اکٹھے لکھنے میں کیا قباحت ہے، ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اصل میں وہ معنی بدل جاتا ہے، اردو میں انشاء کچھ اور چیز بنتی ہے، ان کا مطلب اگر، شاء چاہا، چاہے، اللہ، اس لیے تو بس اتنا ذہن میں رکھ لیجیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح لکھا جائے۔ جی سسٹر اگلی ہیں ہماری سسٹر سعادت طاہر، پوچھئے۔ جی ان کو انمیوٹ کر دیا پلیز۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ میں نے پوچھنا تھا، یہاں جیسے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ کے، پھر ہے رسول اللہ ہی، یعنی اللہ ہی، تو اللہ کے ساتھ ہی لگ رہا ہے نا، تو اس کا بھی معنی اللہ کے رسول ہے، تو اللہ ہو اور اللہ ہی سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ایڈوانس کانسیپٹ ہے، ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ شروع ہو جائے گا کہ پیش، زیر، زبر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو جزاک اللہ۔ ایک اور ہے جی سسٹر صدف ہیں، ان سے بھی لے لیں ان کو بھی۔ جی سسٹر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ابھی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، تو ہمیں کیا ماشاءاللہ کو بھی الگ الگ کر کے لکھنا چاہیے؟ وہ تو لکھا ہی الگ جاتا ہے نا، وہ تو جڑتا ہی نہیں ہے نا، اردو میں تو وہ ویسے ہی دیکھیں ما شاء اللہ لکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، جب خاص طور پہ آپ جوڑ دیتے ہیں نا اس کو، اور پھر انگلش میں ویسے مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جوڑنے سے وہ اردو والی سینس آتی ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان شاء اور اللہ لکھا جائے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب باقی سوالات بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اس کے حصہ دوم میں گرامر کے ہم لفظ کی قسمیں، اور جو ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، اسم، فعل اور حرف 3 ہوتی ہیں، ہے نا، تو اس میں سے حروف جر ہم نے جو ہے وہ آج انشاءاللہ اور پڑھنے ہیں، ٹی پی آئی کا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کلمے کی 3 قسمیں ہم نے کیا کہی ہوئی ہیں۔ اسم کا تو اب سب کو پکا ہو گیا یا نہیں، مجھے بتائیں ذرا چیٹ باکس میں بتائیں، اب یہ بھی سمجھ آ گیا نا، الف تا مؤنث کی جمع ہے، واو نون مذکر کی جمع ہے، یا نون بھی مذکر کی جمع ہے، 2 پیش اور 2 زیر زبر والا، اور جب بھی یہ الفاظ ہم دیکھیں گے ہمیں فوری پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ جمع ہے اسم کی، اور مؤنث کے الفاظ کی پہچان، اور واحد مؤنث عموماً خاص طور پر زیادہ تر گول تا کی آخر میں نشانی، اس سے ہمیں یاد رہتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ، اس سے ہم قرآن کے ہزاروں الفاظ کی پہچان کر پائیں گے انشاءاللہ، اور یہ الگ سے ہیں الفاظ کی پہچان ہے، یہ ترجمہ نہیں، پہچان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو آ گئی ہے۔ اچھا جی،
اب فعل کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یہ انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ حرف کیا ہوتے ہیں؟ حرف وہ ہوتے ہیں جو اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے، جو اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے، انہیں کہتے ہیں ہم حرف۔ تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے آج ایک مائل سٹون اچیومنٹ ہم یہ کریں گے کہ ہم 3 حروف پڑھنے جا رہے ہیں پہلے، اور وہ ہیں، اچھا ایک اور چیز ان میں رکھ لیں، یہ کچھ حروف ہم پڑھیں گے، انہیں حروف جر کہتے ہیں، حروف جار بھی کہتے ہیں، جیم الف اور رے جار۔ اور ویسے عربی میں اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حروف ہوتے ہیں، اسم اور فعل کے علاوہ، جی بالکل پریپوزیشن کہہ سکتے ہیں، اسم اور فعل کے علاوہ ہر شے کیا ہوتی ہے؟ حرف ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جو 3 پڑھنے ہیں وہ لا، اور یہ لا بعض کا لی بھی لکھا جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے۔ لا، لی، من اور ان، من اور ان، ان، لا، لی، من، ان، ان کو ہم نے انشاءاللہ آج پڑھنا ہے۔ تو آئیے، ایک تو ہو گیا لی، اس کا ریفرنس ایکسپریشن آپ کو یاد ہے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ کہاں پہ؟ الحمدللہ، للہ، لی اور اللہ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لی اور اللہ، الحمدللہ، لی اور اللہ، یہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ کا جب ترجمہ کیا، الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ، اللہ کے لیے، تو لی کو اس وقت ہم نے الگ کیا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو کرنے کی۔ یہ دیکھیے، یہ جو یہ ہے نا لی، یہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ لیے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان، من کا مطلب سے، من کا مطلب سے۔ تو اب سبق میں ہمارے لیے ایک ہی نیا لفظ بچتا ہے، وہ کیا؟ عن۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے عن، تو کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے کہاں پڑھا ہے؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کی یادداشت تیز ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ ان کا لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر سارا جو ہے وہ بازی لے گئی ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے انہو، کل ہم نے پڑھا تھا انہو اور انہا، یہ آپ کو یاد ہے؟ کل ہم نے کہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، بالکل صحیح بتا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اس طرح ہماری اللہ کا شکر ہے ساتھ ساتھ پریکٹس ہو جاتی ہے، اور ہم نے جو کانسیپٹس پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو، تو اس کا بھی، اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا سا معنی بھی آتا ہے کہ انہو اس کے ساتھ، ہو یہ تھا نا، انہو اس کے ساتھ، اس سے، اور انہا اس عورت کے ساتھ اللہ راضی ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج ایک ہی چیز جو ہے نا بچے گی نہیں، وہ کیا ہے کہ ہم ان حروف کو ملائیں گے، یہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ، اور ہا کے ساتھ بھی۔ تو جب ہم یہ جوڑیں گے تو نئے نئے معنی بنتے جائیں گے انشاءاللہ، نئے نئے الفاظ بنتے جائیں گے، اور ہم اس کو سیکھتے جائیں گے۔ تو تیار ہو جائیں، ذرا الرٹ ہو جائیں، ہم نے آج بڑے اشارے کرنے آئے، شروع کرتے ہیں اس کو۔ پہلا دیکھیں، اب یہ 3 حروف اور 7 ضمائر جو ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ان کے ساتھ مل کر قرآن میں 5000 بار آئے ہیں۔ یہ 3 حروف ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن میں 5000 ٹائمز۔ سو وی شوڈ بی ریڈی الحمدللہ۔ آج کی یہ پریکٹس ہمیں بہت کچھ سکھانے جا رہی ہے۔ تو اگر یہ لی اور ہو، اچھا، یا لی یا لا دونوں، وہ ڈیپینڈنگ آن کہ کون سے ضمیر سے مل رہا ہے وہ اپنی آواز لے گا۔ لہو، اگر لا اور ہو کو ملا دیں، لاہو، ہو تھا نا اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، فوری اشارہ کیا کریں۔ لیکن اب چونکہ ساتھ لا یا لی حرف مل رہا ہے تو یہ معنی کو اس کے حساب سے بنا لے گا۔ تو لی کے لیے تھا نا لیے نا، لیے الحمدللہ اللہ کے لیے، اس کو جب جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟
لہو اس کے لیے، اشارہ سب ہاتھ اس طرف، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ ایک کانسیپٹ دیکھیں، یہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف لا کا معنی ہم نے سیکھا، اور آٹومیٹکلی معنی بھی آپ کے ذہن میں بنتا جانا چاہیے کیونکہ آپ کو باقی اشاروں کے معنی پہلے سے آتے ہیں۔ تو لہو، چلیں آپ میں سے کوئی کروائے، اب یہ آسان ہی ہے نا، کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر فرزانہ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، چلیں سسٹر فرزانہ کروائیے جی۔ جی، لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، بالکل پرفیکٹ کروایا آپ نے۔ تو اب اس کی پریکٹس ہم نے چونکہ کم از کم 3 دفعہ ضرور کرنی چاہیے نا، تو آئیں ہم لے لیتے ہیں۔ سسٹر فرزانہ کروا چکی ہیں، ساتھ ہی ریز ہینڈ کو نیچے کر لیا کریں ذرا۔ سسٹر نادیہ، مسز نادیہ منور ہے ہمارے ساتھ، آپ کروائیے۔ سر، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اشارے کرتے ہیں نا آپ لوگ ساتھ کہ بغیر اشاروں کے کروا رہے ہیں؟ اشارے ضرور نہیں، کرنے ہیں۔ اشارے کے ساتھ سر۔ ہاں اشارے کے ساتھ۔ تو ایک ہم اور لیتے ہیں، کوئی ایک ہمارے بھائی کوئی ہاتھ کھڑا کر لیں، ساری بہنیں ہی ہاتھ کھڑے کیے میں دیکھ رہا ہوں سارے نیچے تک۔ مجھے کوئی ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جی بردر آپ اگر کروانا چاہیں۔ لہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹیبلز انشاءاللہ ہم جیسے جیسے کرنے ہیں نا، تو آپ نے بڑی بڑی مزے کی چیزیں، آپ نے بڑے خوش ہوا کرنا ہے کہ ہم کتنا کچھ ان کی مدد سے انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ آپ سب میرے ساتھ مل کر کیجئے اور اشارہ کیجئے ساتھ ساتھ۔ اشارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مانی یاد رہے گا۔ اور مانی کے لیے نا ریفرنس ایکسپریشن کیا ہے؟ الحمدللہ۔ لی جب بھی آئے، لا جب بھی ذہن میں آئے تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ سے لیے اللہ کے لیے، تو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا تمہارے لیے، آپ کے لیے، یعنی تم کے ہوتا نا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، یہاں جمع ہوگی۔ آپ اردو میں ہم دونوں کے لیے عام طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن لکا والا جو آپ ہے نا، لکا وہ ہے ایک کے لیے، لکا آپ کے لیے، تم ایک کے لیے، اور لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو اس کی آپ نے اتنی اچھی پریکٹس کر لینی ہے کہ یوں آپ کروایا کریں گے۔ میں آپ کا کمپٹیشن کروا دینا ہے، لہو لہم لکا لی لکم لنا، یا لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو یہ میں ویسے ذرا آپ کو تیزی سے تھوڑا شوق دلوا رہا ہوں کہ اس طرح ہم انشاءاللہ کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اشاروں کے ساتھ۔ تو یہ اشارے جو ہے نا ہمارے ذہن میں اچھا سا اس کو پختہ کر دیں گے کانسیپٹ کو۔ تو آئی ہوپ کہ یہ لا والا بڑا اچھا، ہمارا لا اور لی والا اچھا سا ہو گیا ہے۔ تو اس سے اگر ہم نے ٹیبل بنانا ہے، احاز لہو، احاز آ ہوتا ہے سوالیہ، آپ نے پہلا پڑھا ہوا ہے، حاذا یہ، لہو اس کے لیے ہے، احاز لہو، ہو سکتا ہے میں اشارہ یہ قرآن کی طرف کر رہا ہوں، احاز لہو، یا موبائل کی طرف کر رہا ہوں کہ احاز لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم حاز لہو۔ یہ ہم فرض کریں نا، آپ لا بھی کہہ سکتے ہیں، نعم بھی کہہ سکتے ہیں، ما بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ نعم حاز لہو۔ اور اسی طرح احاز لہم، تو وہی جواب میں نعم حاز لہم، ہاں یہ ان سب کے لیے ہے۔ احاز لکا، جب آپ کے لیے کہا جائے گا لکا، تو بول چال کے اصول پر آپ اسے واپس موڑیں گے اور کیا کہیں گے؟ نعم حاز لی، حاز لی یہ میرے لیے ہے، حاز لی۔ احاز لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم حاز، کیا جواب آئے گا؟ کوئی آپ میں سے بولے،
میں نہیں بتاؤں گا. ریز ہینڈ کر دیں اگر, یا چیٹ باکس میں بتا دیں. جی کس نے کیا سب سے پہلے؟ سسٹر آمنہ نے کیا. آمنہ انعام, بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا لنا. ماشاء اللہ, پرفیکٹ, ویری گڈ. نعم ھذا لنا, یوں ہم جواب دیں گے. تو آپ لوگ تو ابھی 3 4 5 صرف لیسن ہوئے ہیں, اور ہم الحمدللہ زبردست عربی بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن بھی سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا جی ہمارا ٹیبل. اب اور مزے کی بات, واہ کا معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے نا, تو آپ چاہے اس کو اور بڑا ٹیبل کر لیں. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, وَلِي اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے, وَلَنَا اور ہمارے لیے. چاہے تو فا لگا لیں, فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُمْ فَلَكَ فَلِي فَلَكُمْ فَلَنَا. یہ اس کو آپ یاد نہیں رکھنا آپ نے, نہ ہی کچھ کرنا ہے, یہ آپ کو آتا ہے آٹومیٹیکلی, کیونکہ ہم نے وا فا کے معنی پہلے جانے ہوئے ہیں. اب آپ جیسے چاہیں ویسے کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اگلا ٹیبل کیا ہوگا؟ من سے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ریفرنس ہے, معنی سے, اور اس کو ملائیں تو کیا بن جائے گا؟ منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی یہاں پہ ہے منی, تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا آپ نے, منی, منکم اور مننا دونوں ہو گئے نا اکٹھے, تو اس لیے. تو اب آپ میں سے کوئی کروائے اس ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ بھی. اور زبیر قریشی ہمارے بھائی, کروائیں جی برادر زبیر, آپ سب سے پہلے. جی السلام علیکم. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. ماشاءاللہ, ویری گڈ جی. اب کروائیں اس سے آگے سسٹر بینش انعام ہے, وہ کروائیں. جی سسٹر بینش کروائیے, آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. جی سر. منہو اس سے, منہو منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے. ویری گڈ ماشاءاللہ. سسٹر مقدس مرتضی جی. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. ویری گڈ ماشاءاللہ. برادر معید حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سے, آپ سب سے, منا ہم سب سے. ویری گڈ جی. آپ سب نے زبردست طریقے سے اس کو کروایا. اتنی اچھی پریکٹس. ہاتھوں کے اشارے نہیں, ہاتھوں کے اشارے ضرور ہونے چاہیے ساتھ ساتھ, وہ نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے. تو آپ فرض کیجئے کہ اس نے مجھے ایک کتاب جو ہے وہ بھیجی, تو میں کیا کہوں گا؟ احاذ منہو, آ سوالیہ ہے, حاذا یہ, منہو یعنی اس سے ہے, اس کی طرف سے ہے, احاذ منہو. تو جواب میں کیا کہیں گے ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ ہاں, تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم حاذا منہو, ہاں یہ اس کی طرف سے ہے. تو احاذ منہم جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ احاذ منہم کا جواب دیں ذرا. چلیں آپ میں سے کسی کو لیتے ہیں. سسٹر یسرا بتائیں ہمیں. سسٹر یسرا آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اچھا شاید ان سے آئی ڈونٹ نو, وہ آپ انمیوٹ کریں نا خود کو, آپ کو ہم نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. چلیں سسٹر اگر وہ نہیں کر پا رہی تو اچھا سسٹر مریم ریاض آپ کریں. نعم ھذا منہم, نعم ھذا منہم. منہم, ٹھیک ہے جی. ہم کے جواب میں منہم, سائیڈ والے کا ادھر ہی جواب دیتے ہیں ہم. اور باقی کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. من کا ہوگا تو منی, اور منکم ہوگا تو منا. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ ہم نے, چلیں یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. اس طرح سے اس کی بول چال ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں
اسی طرح وا لگا لیں، وَمِنْهُ کہہ لیں، وَمِنْهُمْ کہہ لیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح فا بھی لگا لیں، فَمِنْهُمْ فَمِنْهُ وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ، تو وہ آپ خود سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آئیے آخری آج کا دیکھتے ہیں. رضی اللہ عنہ، عنہ، رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ عنہ اس سے، اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اللہ راضی ہوا، اس سے راضی ہوا. یہ سے اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے. پچھلے والا سے جو تھا وہ اس کی طرف سے کے معنی میں تھا، یہ ہے اس کے ساتھ کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن ہے رضی اللہ عنہ. یہاں سے آپ کو یاد رہے گا راضی ہوا اللہ اس سے، یعنی اس کے ساتھ راضی ہوا. تو جو پچھلا تھا من، وہ تھا اس سے، اس کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. آئیے اس کا پہلے ایک دفعہ میرے ساتھ اشارے کر لیں. آپ نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے پہلے ہی، وہ بھی کرواتے ہیں. عنہ اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں پلیز. پرانے والے ہاتھ نہ کھڑے کریں. جنہوں نے پہلے بول چکے ہیں نا پلیز ہاتھ نیچے کر لیں، تاکہ میں نئے، ہماری ایک بہن ہے یہاں سڈنی سے، وہ ان کا شاید ڈراپ ہو گیا. کہاں گیا نیچے ہاتھ؟ ذرا مجھے سسٹر رابعہ یوسف ہیں وہ کروائیں. آپ کو انمیوٹ کیا سسٹر. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر اچھا جی، سسٹر ہیں یہ آپ کا نام پورا نہیں آتا، لیکن یہ سسٹر زاہدہ خان ہے سڈنی سے. آپ کروائیے، آپ کو انمیوٹ کیا ہے. سسٹر زاہدہ اگر مجھے سن رہی ہیں تو آپ کو انمیوٹ کیا گیا. اچھا غالباً وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہی. اچھا جی چلیں. سسٹر بردر داؤد ہیں، آپ کروائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی ماشاءاللہ مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. ویری گڈ، بڑے اچھے طریقے سے کروایا ہے. طاہا عمران ہے ہمارے ساتھ، بردر کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. ماشاءاللہ جی بہت پیارے بچے، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کروایا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اچھا سیکھنے اور پھر قرآن کو آگے لوگوں کو سکھانے کے لیے تیار کرے. تو یہ 3 ٹیبل آج الحمدللہ ہم سب نے کیے ہیں. قرآن میں 5000 بار آئے ہیں. آپ اگر اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل پر لگا لیں، پریکٹس کرتے رہیں اور خوب پریکٹس کریں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، باہر دوستوں کے ساتھ. جب میں سیکھ رہا تھا میری عادت ہوتی میں اکیلا جب بھی کھڑا ہوتا تھا کرتا رہتا تھا اسی طرح، لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ، اور یہ یہاں پر پکے ہوتے جائیں گے معنی بھی. تو یہ 3 آج ہم نے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان رضی اللہ عنہ، ان سے ہم نے لی، من اور ان کے معنی سیکھے ہیں. آئیں ذرا آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لہم. لہم کا سارے اشارہ کیجیے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اشارہ کیجیے، پھر میں اشارہ کروں گا تو دیکھوں گا آپ کا اشارہ صحیح تھا کہ نہیں. سب اپنے ہاتھ اٹھا لیں، لہم کا اشارہ کریں. لہم یہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ بتائیں. سب جہاں بھی بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں آپ کے اپنے کان میں آواز پڑے، اس کے بعد میں بتاؤں گا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے، لہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا اشارہ کیجئے، مننا، اس کا اشارہ کیجئے. مننا اس کا اشارہ کریں ہاتھ کا آپ لوگ سب. اوکے
اب میں اشارہ کرتا ہوں منا، اس کا ترجمہ کیجئے، کیا ہوگا؟ سب ترجمہ کر کے بتائیں. ماشاءاللہ. ہاں، ہم سب سے. ویری گڈ ویری گڈ. چیٹ باکس میں جو لوگ لکھ رہے ہیں ذرا خوشی ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. انکم، اس کا اشارہ کیجئے. انکم، انکم کا اشارہ کریں. کہاں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے انکم، یہ سامنے ہے نا، ان سب کے ساتھ، یعنی تم سب، ان نہیں بلکہ تم سب کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ گڈ، آپ نے بہت اچھا کر لیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ سے ذرا آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. آج کا نقطہ تعلیم بڑا خوبصورت ہے، اور یہ وہ نقطہ تعلیم ہے جس کی تعلیم اللہ نے قرآن میں خود دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ یہ دعا مانگیے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم بھی انشاءاللہ یہ دعا مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.